أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى ابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته وصاحب منبره علي بن أبي طالب قيل في شأنه ضربة علي من يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. وعلى ابنته فاطمة الزهراء التي قالت بعد وفاة أبيها: يا أبتا سبت علي مصائب، لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليا. وعلى السبتين الحسن المسموم بسم الجفا، والحسين المظلوم بأرض نينوى، الذي قال في وعد وداعه: يا زينب ويا أم كلثوم ويا رباب ويا سكينة ويا بني علي، عليكنا مني السلام. دخترم خوش آمدید، جائے تو در دنیا نبود، بی وجود تو صفا در گلشن عقبا نبود. جان بابا بارها مرکز خدا کردم طلب، بی تو جز خون جگر در دیده زهرا نبود. دخترم آن روز که من دست علی دادم تو را، جای 5 انگشت سیلی در رخت پیدا نبود. جان بابا نقش این سیلی گواهی می دهد، هیچ کس مثل منو مثل علی تنها نبود. دخترم آن روز که بر ماه رخت سیلی زدن، هرچی می پرسم بگو آیا علی آنجا نبود؟ جان بابا بود اما دستهایش بسته بود، جز صبر بین دشمنان او را نبود. دخترم آیا حسینم دید مادر را زدن، شاهد این صحنه بود زینب یا نبود؟ جان بابا لرزه بر اندامشان افتاده بود و ذکرشان جز یا رسول الله یا اما نبود.
علی اللہ وعلی الامام الزمان۔ خرابہ شام میں زندان بان مولا سجاد کے پاس بیٹھ کے مولا کا عقیدت مند ہو چکے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں مولا اپنے مخدرات سے کہہ دے رات کو زندان کے باہر نکلنا نہیں، رات کو رونا نہیں، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی۔ مولا نے تعجب سے کہا زندان بان تم تو دروازہ بند کر کے جاتے ہو باہر سے، ہمارے میں سے کوئی خواتین تو باہر نہیں نکلتی۔ کہتے ہیں جب آدھی رات گزر جاتے ہیں خاتون ہمیشہ زندان کی دیوار سے ٹیک لگا کر آنسو بہاتے ہیں، حسین پر روتی ہے، تو اس وقت کہا جب وہ آ جائے تو ہمیں بھی بلانا۔ آدھی رات کو دستک دیا مولا وہ خاتون تشریف لائیے جلدی آ جائے، تو زینب سجاد جلدی سے باہر نکلے تو کیا دیکھے خاتون ہے، نقاب پوش خاتون حسین کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ قریب جا کے شکریہ ادا کیا، آپ کون ہے اس غربت میں عالم بے کسی میں ہم پہ رونے والی؟ چہرے سے نقاب کو ہٹا کے بیٹا سجاد دادی زہرا کو نہیں پہچانا آپ نے؟ میں زہرا ہوں، دیکھو میرے ہاتھ میں میرے حسین کی قمیض ہے، یہ اصغر کا گہوارہ ہے میرے ہاتھ میں۔ پاک پروردگارہ بحق زہرا و اولاد زہرا ہم سے اس توسل کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما، مریضوں کو شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت فرما، اس عالمی کرونا سے انسانوں کو نجات عنایت فرما، تمام مومنین کی مال دولت ایمان آبرو و ناموس کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار ایام فاطمیہ کی اس عزاداری کو مولا امام زمان کی درگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پاک پروردگار مجالس کے جو اہتمام کرتے ہیں شرکت کرتے ہیں، پاک پروردگار سب کے رزق میں برکت عنایت فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام حوائج شریعہ کو پورا فرما، خصوصاً آج کی بانی ہے کل سے مجالس سے، پاک پروردگارہ ان تمام کی حوائج شریعہ کو پورا فرما۔ پاک پروردگارہ محبان اہل بے جہاں کہیں بھی بے جرم و خطا زندان میں ہمارے جو جوان ہے لاپتہ ہے، پاک پروردگار ان کو رہائی عنایت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار ہمیں دنیا میں حج زیارات نصیب فرما، قیامت میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد نرینہ عنایت فرما، ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کریں ان کی تعلیم ایمان میں ترقی عنایت فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما۔ اپنی عبادت کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، عزاداری کی قبولیت، مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات محمد اللہم لنا ولظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعین له على ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا ما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وهو اصدق الصادقین نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا صلی علی محمد۔ ایام عزاداری ہے، بی بی پاک زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہے، ایام فاطمیہ سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں کہیں بھی بی بی کی یاد میں مجالس برپا کر رہے ہیں، تمام مومنین سے اس عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ ذات زہرا کائنات میں عجیب و ہستی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے محمد آپ کو اس کائنات میں لانا، آپ کے نور سے اس کو سجانا، اس کائنات کو رونق بخشنا آپ کے ذریعے سے نہیں، تم اس افلاک کو کائنات کو میں خلق نہیں کرتا۔ لولا علی، اگر علی کو خلق کرنے کا میرے ارادہ اگر نہیں ہوتا، لما خلقت کا میں آپ کو بھی پیدا نہیں کرتا۔ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو خلق کرنا اگر میرے مشیت میں ہوتے، لما خلقتکما، آپ دونوں کو میں خلق نہیں کرتا۔ منطق کا ایک اصول ہوتے ہیں، ماشاءاللہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ کہتے ہیں صغرا کبرا اور نتیجہ ہوتے ہیں۔ صغرا کبرا، العالم متغیر، عالم متغیر ہے،
وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، ہر تبدیل و تغیر ہونے والا حادث ہوتا ہے، درمیان حد وسط کہا جاتا ہے، اس کو نکالیں تو فالعالم حادث، عالم بھی حادث ہوتا ہے۔ اسی طرح سے وہ منطق کا جو قانون ہوتا ہے، تو اس طرح سے تو یہاں پر اگر اس کو نکالیں تو کائنات کو رسول کے لیے، رسول کو علی کے لیے، اگر یہ دونوں زہرا نہیں ہے تو درمیان میں حد وسط کو اگر نکال دیا جائے تو اگر زہرا نہیں تو اللہ کچھ بھی خلق نہیں کرتا۔ اور انسان دنیا میں آنے کا مقصد بھی وہ کمال جو انسان کے آخرین جو منزل ہے، انسان کو بھیجا گیا ہے سیر نزولی سے، صعود سے نیچے آ گئے ہیں۔ اب ہم سیر نزولی سے اپنے مرضی سے، ہم اپنے اختیار و ارادے سے ہم نے وہی منزل کو طے کرنا ہے جہاں سے ہم نے آیا ہے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ، ہم اسی سے اپنے مرضی سے پھر وہ کمالات کی طرف انسان نے سیر کرنا ہے۔ وہ منزل ہے جو انسان کا آخرین منزل ہے۔ تو وہ رسالت نہیں، امامت وہ ہے اللہ کی طرف سے منصب پہ ادا کرتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنایا ہے، اس کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، اس کو مسجود ملائک بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنے جانشین بنایا ہے اس روئے زمین پر، تو اس کو انسان بن کے اپنا اس منزل کی طرف انسان نے سیر کرنا ہے، اسی منزل کی طرف طے کرنا ہے۔ اسی لیے وہ جو انسان کی عصمت اور مقام عفت ہے، اپنے اختیار کے ساتھ اس منزل کو طے کرنا ہے، اس منزل پہ جانا ہے، وہ زہرا کے اندر امامت نہیں، رسالت نہیں، لیکن وہ منزل ہے جس کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ نبی سے معرفی کرتا تو رسالت ہے اس کے اندر، اگر علی سے معرفی کرتا، حسن اور حسین سے، وہ امامت ہے، لیکن زہرا سے معرفی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے اس منزل کی طرف خود نے جانا ہے۔ بیٹی، آپ نے بابا کی امید کے ساتھ، اس امید سے کہ میرے بابا رحمت للعالمین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ سرتاج انبیاء ہے، اس امید سے نہیں آنا۔ آپ ہمارا اور خدا کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، خدا اور ہمارے درمیان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اپنے مرضی سے، اپنے کسب کے ساتھ، اپنے کوشش کے ساتھ آنا ہے، اس امید سے نہیں آنا کہ میرے بابا رحمت للعالمین ہے۔ تو بیٹی نے سمجھا اب تو میں نے کچھ کرنا ہوگا، تو 18 سال یہ زندگی ہے، نبی کی 63 سال ہے، علی کی 63 سال ہے، لیکن زہرا کی 18 سال، لیکن اس منزل میدان مسابقہ میں، میدان سبقت میں، اس دنیا کی میدان دوڑ میں زہرا نے ایسے منزل پہ، اس منزل پہ پہنچ گیا۔ ادھر کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، لیکن زہرا کے بارے میں سورہ دہر میں جہاں پر رسول نہیں ہے، زہرا کی شان میں نازل ہوگی وہ سورہ دہر وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ادھر وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، لیکن ادھر زہرا کے بارے میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ، یہ سوچتا بھی نہیں ہے مگر جو خدا سوچتا ہے۔ ان کی مشیت الہی ہے اس منزل کو، اسی لیے زہرا سے معرفی کیا۔ زہرا، اسی لیے زہرا کو جزء رسالت ہے، فاطمہ جزء رسالت ہے، نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مذہب پریکٹیکل ہے، کیونکہ نبی نے 40 سال میں اپنے پریکٹیکل زندگی سے لوگوں کو بتا دیا اٹھنا بیٹھنا یوں ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا انت صادق انت الامین، آپ صادق ہے، آپ امین ہے، لوگوں سے اقرار لیا۔ اس کے بعد 40 سال کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں، میں کہوں کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے گا، تم پر حملہ کرے گا، تم جا کے دیکھو گے، تو کہتے ہیں اگر ہم جا کے دیکھ بھی لیں لیکن آگے میں نظر نہیں آیا تو ہم اپنے آنکھوں کو قصور سمجھیں گے لیکن آپ کو سچا سمجھیں گے، سچائی کا وہ منزل۔ تو ہمارا دین کردار کی ہے، اس لیے 40 سال کردار سے دکھایا، اس کے بعد آپ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، پہلے سے نبی۔ ہمارا عقیدہ تو وہ عقیدہ ہے، تو اسی لیے اس کائنات میں آنے کے لیے اسی کائنات کو سجایا ہے، تو اسی مہمان کے خاطر سجایا ہے، اسی مہمان کے آنے کے خاطر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو لولا کا لما خلقت کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، فخلقتک یا محمد، میں نے آپ کو خلق کیا اے محمد لکی اعرف، تاکہ میرے پہچان ہو جائے۔ فخلقت الخلق، مخلوقات کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا تاکہ میرے پہچان ہو جائیں۔
ایک دوسرے حدیث، یہی حدیث قدسی ہے، اس میں یہ جملہ بھی موجود ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، آپ کو خلق کیا تاکہ میرے پہچان ہو جائیں۔ یہ انسان اس منزل پہ جو آگے جو انسان طے کرتا ہے، اس منزل کو سیر کرتا ہے، انسان سیر نزولی سے آگے جانا ہے، تو یہ جزء رسالت بنا کر، کیونکہ پریکٹیکل ہے تو نبی ایک تو مرد ہے، مرد ہونے کے عنوان سے جو کائنات میں ایک حصہ مکمل طور پر خواتین کی ہے۔ اب خواتین کی جو زندگی ہے اس میں کچھ خصوصیات ہیں، مختصات ہے، اب وہ مختصات جو خواتین سے ہے تو نبی تو مرد ہونے کے عنوان سے وہ پریکٹیکل تو نہیں بتا سکتے، کیونکہ آدھا حصہ تو خواتین کی ہے، آدھا حصہ مردوں کی ہے۔ اب دو حصے ہیں، اب ان کے لیے بھی نمونہ، کیونکہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوہ ہونا چاہے، اسوہ وہ ہے تو ہی کے کردار پر، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جزء رسالت بنا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیونکہ نبی ہے، لیکن نبی بیٹی بن کے باپ کے لیے خدمت کرنے کا تو نہیں دکھا سکتے ہیں۔ ایک بیوی کے عنوان سے شوہر کی کس طرح سے خدمت کرنا ہے وہ تو نبی نہیں کر سکتا، ایک ماں کے عنوان سے معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کرنا ہے وہ تو نبی نہیں کر سکتا، اس لیے زہرا جزء رسالت بنا دیا، وہاں سے جزء رسالت بنا دیا، اور زہرا کی کمالات کی بھی وہ انتہا ہے۔ زہرا نے باپ کی خدمت کرتے کرتے اس منزل پہ آ گیا، باپ کہتے ہیں فاطمۃ ام ابیہا، فاطمۃ ام ابیہا۔ اگر یہ جملہ نہیں ہوتا تو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا یہ کیسے ام نہ کہتا، تو یہ ماں بچوں کے لیے رحمت ہے، ماں بچوں کے لیے رحمت ہے، تو یہاں زہرا رحمت ہے رسول کے لیے، رحمت، چونکہ رسول نے کہا نا ام ابیہا، میرے ماں ہے، تو ماں جب بن گئے تو ادھر رحمت بن گئے وہاں پر، اس لیے فاطمۃ ام ابیہا۔ اور کمالات کی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا میرا نور ہے، اول مخلوق ہے، اول عقل ہے، اول نور ہے، وہ تو رسول ہے۔ لیکن زہرا سے کہا انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمہ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بی فاتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بی وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ۔ زہرا کے ہاتھوں میں اتنے اثرات ہے، ماں کی رحمت ہونے کا ایک مثال یہ ہے، زہرا نے اپنے ہاتھوں سے جب چادر کو اس نور اول پر ڈال دیا تو کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، یہ ہاتھوں زہرا کے ہاتھ کے اثرات ہے، نبی کی نور میں اور اضافہ ہو گیا، کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ، اسی جملے نے معرفی کر کے بتا دیا۔ اب یہ رحمت ہے اپنے رسول کے لیے، تو آپ ذرا اندازہ کریں کائنات کے اندر رحمت کا جو آخرین چونٹی ہے، رحمت کا آخرین جو منزل ہے وہ تو رسول ہے۔ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، اگر بھیج دیا ہے تو ایک مقصد کے لیے، وما ارسلناک الا، اگر بھیج دیا آپ کو رسول بنا کے بھیجا تو رحمت للعالمین، عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت ہی رحمت رسول ہے، تو یہ بیٹی اس کے لیے رحمت ہے جو باپ پہلے سے رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اکبر، اسی کہتے ہیں نا اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، والسر المستودع فیہا، والسر مستودع جو زہرا کے اندر ہے وہ کیا ہے؟ زہرا کی زیارت میں سے ایک زیارت ہے السلام علیکی یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل خلقک فوجدک صابرۃ، سلام ہو میرے اس ذات پر جس کو خلقت سے پہلے اللہ نے امتحان لیا، پھر امتحان میں کامیاب ہو گئے، فوجدک صابرۃ، اب خلقت سے پہلے امتحان لیا، خلقت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے زہرا سے امتحان لے کے امتحان میں کامیاب ہو گئے وہاں پر، تو اس لیے زہرا سر مستودع میں عجیب ہے، اس میں جو ہم اپنے ناقص عقل کے مطابق جو طالب علم ہے اسی مطابق ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے ان کا نام لیتے ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی، ورنہ زہرا کجا ہم کجا، وہاں پہ زہرا کے نام زبان پہ آنے یہ ہمارا اللہ کے لیے لاکھ
شکر ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کو زہرا کی مجلس برپا کرنے کی، زہرا کے نام لینے کی، زہرا کی واسطہ دینے کی، جس کے لیے کیونکہ امام عسکری فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علیکم، ہم تم پر حجت ہے، والفاطمۃ حجت علینا، ہماری ماں زہرا ہم پر حجت ہے، حجت اللہ علی الحجج، زہرا حجتوں پر حجت ہے نا، حجت اللہ علی الحجج ہے وہ زہرا، اس لیے رحمت بن کے آگے باپ کے لیے جو پہلے سے رحمت کل۔ اب زہرا سر مستودع، یہاں پتہ چلتا ہے زہرا کسی کی سمجھ میں آنے والی۔ امام سعدی فرماتے ہیں فاطمہ کو اس لیے فاطمہ کہتے ہیں فتمت الناس عن کنہ معرفتہا، زہرا کی حقیقت معرفت سے لوگ بریدہ ہے، لوگ زہرا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے فاطمہ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ فتمت الناس عن کنہ معرفتہا، قرآنی جو نام ہے زہرا کی لیلۃ القدر ہے، قرآن کے جو نام ہے۔ موسیٰ سے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ عصا ہی عصایا، یہ میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، میں اس پہ ٹیگ لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، میں اپنے بھیڑ بکریوں کو پتے چاٹتا ہوں۔ پھر ادب نہیں سمجھا موسیٰ کو خدا کے سامنے گفتگو کو زیادہ طول لینا، کچھ تو بتا رہے تھے، آگے کا خلاصہ کر کے بتائیں ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے اور بھی بہت سے حاجتیں ہیں، کیونکہ گفتگو محبوب کے ساتھ جب بات کرنے پہ آ جاتے ہیں اس میں لمبی گفتگو ہو جاتے ہیں، وہاں پر پیکش پہ پیکش کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ باتیں کرتے ہیں، اسی لیے کیونکہ خدا سے گفتگو تھا تو خدا بھی زہرا کا نام لینے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ قرآنی نام لیلۃ القدر ہے زہرا کی، وہ لیلۃ القدر صامت ہے جس میں قرآن صامت آ گیا رمضان کے، یہ لیلۃ القدر ناطق ہے جس میں قرآن ناطق کے نزول ہے، 11 قرآن کے نزول ہے۔ اسے زہرا یہ رحمت بن کے اس باپ کے لیے جو پہلے سے رحمت کل ہے، سر مستودع یہاں پر پتہ چلتا ہے زہرا کیا ہے۔ دوسری چیز مولا امیر المومنین من تزوج فقط احرز نصف دینہ، جس نے بھی شادی کر لیا اس نے آدھا دین کو بچا لیا۔ یہ پریشانی ہے مومنین کی، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جوانوں کی زندگی کے وسائل کو فراہم فرمائے، ان والدین کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جب شادی کرے تو آدھا دین تو انسان کا سیو ہو جاتے ہیں، وہ تو سیو ہو گیا نا مکمل، اب آدھا دین کے بارے میں تم ورع پرہیزگاری سے فلیتقی فی نصف الباقی، نصف باقی میں آدھا نصف میں تم تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آدھا تو تمہارا سیو ہو چکے ہیں، وہ تو محفوظ ہو چکا، وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا، آدھا جو ہے نا وہ ڈیلیٹ نہیں ہوگا، مکمل سیو ہو چکے ہیں۔ اب زہرا آدھا دین بن کے اس گھر میں آ جاتی ہے زہرا جو پہلے سے ایمان کل ہے، برز الایمان کل الی الکفر کل۔ اب زہرا اس گھر میں آدھا دین بن کے، جس نے شادی کیا آدھا دین محفوظ ہو گیا، تو زہرا آ کر آدھا دین محفوظ کرتے ہیں جس گھر میں آ کر، وہ گھر میں جو پہلے سے موجود ہے وہ خود ایمان کل ہے۔ یہ زہرا مسر مستودع کیا ہے؟ دو، ماں، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا ماں بچوں کے لیے رحمت ہے، ماں بچوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت ہے۔ ماں کے قدم کے نیچے سے بچے جنت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم جیسے دنیا میں آ جاتے ہیں نا، ہمارا سفر کا آغاز ہے، سفر سلسلہ جاری ہے، اسی قدم پہ چلتے چلتے کمال جنت، جنت کا آغاز ادھر سے ہے، کمال جنت جہاں پر آخری منزل پہنچتا ہے وہ ادھر کا ہے، لیکن یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں جنت، کیونکہ یہاں سے سلسلہ سفر کا ادھر سے سلسلہ جاری ہے، ادھر جا کے کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کے لیے وہ جنت تلاش کرتے ہیں بچے ماں کے قدموں میں، تو زہرا کی قدم کے نیچے جنت تلاش کرنے والے بچے کون ہیں؟ وہ بچے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، وہ جنت کی زہرا کی قدموں کے نیچے سے جنت تلاش کر رہے ہیں۔ تو زہرا سر مستودع ہے، زہرا کس کی سمجھ میں آئے گا؟ جس کے بچے اس کی قدموں کے نیچے جنت تلاش کرتے ہیں۔ زہرا کیا ہے؟ زہرا سر مستودع عظیم وہ ہستی زہرا ہے۔ زہرا کے ہر موڑ، ہر زندگی، جو 18 سال کے نا ہمارے نمونہ، ہم زہرا کو جنت کے لیے نہ سوچیں نا، کم از کم دنیا کی پریشانی کے لیے ذرا دیکھو۔ ابھی آج کل دنیا میں یہی سارے ٹینشن ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے۔
خصوصاً 1-2 سال سے تو اللہ تعالیٰ ابھی ان سے بچائیں، مومنین کی حفاظت فرمائیں، مریضوں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرمائیں۔ یہ کرونا آ گیا، ابھی کوئی کہتے ہیں کوئی اور کسی نام سے اومی کے، کسی نام سے کرون کے، وہ نام سے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کالا افریقہ والا ہے، تو کبھی پتہ نہیں سفید سے آئے گا، کیا آئے گا، کون سی شکل میں تبدیل ہو کے آ جائیں گے۔ جیسے یہ وہ تبدیل ہوتے جاتے تھے نا، ہمارا جو دشمن ہوتے تھے، کبھی کسی اور نام سے آتے تھے، کسی اور نام سے، پھر جا کے آخر میں داعش کے نام سے آ گیا، تو شہید سلیمانی نے ان کو تو سب کچھ دکھا کے ختم کر دیا۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی شہادت کے ایام بھی ہے، ان کے اسی ایام سے مناسبت ہے۔ تو یہ کرونا بھی نام چینج کر کے آ رہے ہیں، مختلف ناموں کے ساتھ آ رہے ہیں، تو یہ دنیا کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے۔ گھر کی پریشانی کے لیے بابا کے پاس جب علی نے کہا تو بابا کے پاس چلے گئے۔ اس وقت بابا کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ کہا بیٹی گھر کی پریشانی نہیں، دنیا کی پریشانی دور ہونے کے لیے میں آپ کو ایک ذکر دیتا ہوں، اس کو پڑھو، دنیا کی پریشانی دور ہو جائیں گی، گھر کی تو پریشانی چھوڑو۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ جس بیٹی کے لیے 18 مہینہ دروازے پہ آ کے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب کی تطہیر کی تلاوت کرتے کرتے 18 مہینہ جس دروازے پہ وہ بیٹی آ کے اپنے بابا سے کچھ مانگ رہی ہے، بابا کو کیا دینا چاہیے اس وقت؟ جو زہرا کے لیے رسول نے انتخاب کیا، جو محبوب ترین چیز، جو عزیز ترین چیز ہے، جو دنیا و آخرت کے لیے مفید چیز ہے، وہ عطا کر دیا، وہ تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم 1000 رکعت کوئی پڑھ سکتے ہیں نماز شب قدر میں۔ آپ جیسے کوئی مومن کو توفیق ملے تو زیادہ سے زیادہ 100 رکعت مشکل سے، وہ بھی رمضان میں 3 رات ٹوٹل، پورے سال میں تو نہیں پڑھیں گے نا، صرف رمضان میں 3 رات 100 رکعت مشکل سے انسان پڑھتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا ما افضل الاعمال، مولا امام صادق فرماتے ہیں افضل الاعمال کیا ہے، بہترین عمل کیا ہے، بہترین عبادت، ما افضل العبادت، بہترین عبادت کیا ہے؟ قال الصادق علیہ السلام افضل الاعمال، افضل العبادت بعد معرفت اللہ، اللہ کی معرفت کے بعد افضل ترین جو عمل ہے، عبادت ہے، الصلاۃ، نماز ہے۔ الصلاۃ، معرفت خدا کے بعد افضل ترین جو عبادت ہے وہ الصلاۃ۔ بعد آپ نے فرمایا تسبیح فاطمہ دبر کل صلاۃ احب الیہ من صلاۃ الف رکعت، ہمارے ماں زہرا کی تسبیح نماز کے فوراً بعد، وہ روایت مختلف روایتوں میں آ گیا، اپنے پاؤں کو ابھی حرکت نہیں دیا، قبلے سے منہ نہیں موڑا، قبلے میں وہی نماز کی حالت میں بیٹھ کر جیسے تکبیر کے بعد فوراً، اگر درمیان میں بات نہیں کی ہو، فوراً تسبیح کو پڑھ لیں، تسبیح پڑھے گا، احب الیہ، میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، من صلاۃ الف رکعت، 1000 رکعت پڑھنے سے افضل ہے، محبوب ہے۔ اب آپ افضل کو چھوڑو، محبوب کو چھوڑو، 1000 رکعت کو ہی حساب کرو۔ وہ تو امام نے کہا نا، ہم بھی اگر تسبیح کو پڑھیں گے تو 1000 رکعت سے، 1000 رکعت کے اندر 1000 حمد ہے، ہر حمد 10 سپارے کے برابر ہے۔ اس کے بعد کم از کم توحید تو پڑھتے ہیں، کم از کم توحید، سورہ توحید تو سب پڑھیں گے، تو 1000 توحید تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 333 ختم قرآن اور 20 سپارے بن جاتے ہیں۔ 333 ختم قرآن 20 سپارے بن جاتے ہیں حمد کا، 333 قرآن 20 سپارے بن جاتے ہیں سورہ توحید کا، 667 قرآن 10 سپارے ہوگا، 667 قرآن 10 سپارے۔ زندگی میں کبھی پورا پڑھتے ہیں ہم 600 قرآن ایک؟ یہ تو ختم قرآن کا، اس کے اندر کیا ہے، حمد کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد کو گنج اولین و آخرین کو جمع کر کے سورہ حمد کی شکل میں محمد کو عطا کیا، مجھے عطا کیا اللہ تعالیٰ نے علم اولین و آخرین کو جمع کر کے سورہ الحمد کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے۔ تو روزانہ کتنے قرآن ہو جائے گا؟ 600 قرآن۔ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز میں آپ تسبیح پڑھیں گے، 5 نماز کے بعد فوراً تسبیح پڑھے گا تو 5000 رکعت کی ثواب۔ اللہ اکبر۔ زہرا مبارکہ ہے، اسی لیے بابرکت، زہرا کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبارکہ۔ یہ تو اس کے لیے، دنیا کی پریشانیوں کے لیے۔ بچے مریض ہو جاتے ہیں، بخار ہو جاتے ہیں،
کبھی بخار اترتا نہیں ہے۔ عمل کر کے ذرا دیکھو، زہرا کو فدق کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی بخار کی قدرت دی ہے زہرا کو۔ 1000 توحید پڑھیں، 1000 سورہ توحید، گھر والے مل کے باوضو ہو کے اجتماعی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 10 بندے ہیں، 5 ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے لو، گھر میں 5 آدمی ہیں، بچے بخار ہے یا بزرگ کو بخار ہے، اس بخار کی اسی بخار کے لیے 5 آدمی ہے، بیٹھ جاؤ، تسبیح ہاتھ میں لے لو، 200 دفعہ پڑھیں گے تو مکمل ہو جائے گا، 1000 توحید مکمل ہو جائے گا، آپ کے بخار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ زہرا کو قدرت دی اللہ نے فتح کے بدلے میں، بخار پہ قدرت دی، پورے دنیا کی بخار پہ۔ ایک بچے مریض ہو جاتے ہیں، ہسپتال میں لے جانے کے بجائے ماں باپ دونوں نیت کر لے۔ بی بی زہرا نے حسنین کی شفا کے لیے جو نیت کی، دین کی جو منت کی روزہ ہے، میں بھی وہی روزہ رکھتا ہوں میرے بچے کی شفا کے لیے۔ روزہ رکھ کے تو دیکھو نا بچے ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ دنیا کی پریشانی کے لیے بھی ہے، صرف آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی مشکلات کے لیے بھی ہے۔ زہرا اس میں اعظم ہے، وہ مقام و مرتبہ زہرا کے لیے حاصل ہے یہاں پر۔ زہرا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو معافی فرمایا زہرا سے، تو زہرا سر مستودع، زہرا کی زندگی، زہرا کے اٹھنا، زہرا کے بیٹھنا، زہرا کی تمام زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، چونکہ جزء رسالت ہے زہرا۔ اولاد کی تربیت کی اس منزل پہ آ جاتے ہیں۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو انتہا تک پہنچا کر انسان کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ اتنا بھی بڑا عالم ہو لیکن سلونی کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکے گا، کتنا بھی اللہ نیک کرے ہمارے مومنین کے بچوں کو نیک و صالح قرار دے دے، لیکن جتنا بھی نیک اولاد ہو، عالم بھی ہو، مجتہد بھی بنے، لیکن ماں باپ لکھ کے دے سکتے ہیں میرے بیٹا جنت میں جائے گا؟ سند دے سکتے ہیں کوئی؟ نہیں دے سکتا۔ لیکن زہرا کی زندگی میں ایسے بچوں کی تربیت کی ہے، رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین، ایک 4 سال کی ہے، ایک 6 سال کی، 5.5 سال کی، ایک 4.5 سال کی، زانوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں، حسن اور حسین ہے، کہتے ہیں یہ 2 بچے کھیل رہا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بچوں کی اس طرح سے تربیت معاشرے کے لیے ہمیں آج کل دیکھتے ہیں نا، نہیں دل صاف ہونا چاہیے جی، ماں بہن کہتے ہیں دل صاف ہو جی، تو زہرا سے زیادہ ہمارے دل صاف ہے۔ دروازے پہ کوئی شخص آ جاتے ہیں، رسول نے کہا سلام کیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اجازت ہے بابا آپ بھی اجازت، تشریف لائیں اندر۔ کہتے ہیں زہرا میرے ساتھ بھی صحابی بھی ہے، تو بابا تھوڑا سا رک جاؤ میں ذرا پردہ کر لوں۔ پردہ کیا، اندر داخل ہو گئے، کہتے ہیں بیٹی ہمیں سمجھانے کے لیے، بیٹی یہ تو صحابی جو میرے ساتھ آیا تھا یہ تو نابینا تھا۔ کہتے ہیں یہ تو نابینا تھا نا، زہرا تو نابینا ہی ہے۔ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی، یہ خوشبو، اسی لیے کہتے ہیں ایک سیٹ پہ جہاں پر خواتین بیٹھے ہو، گاڑی کے اندر ہو، کسی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، فوراً اٹھنے کے بعد اس جگہ پہ بیٹھنا مکروہ ہے ہماری شریعت کے اندر۔ تربیت کا کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسے نمونے، ہمارے لیے تو بچوں کی تربیت میں اس منزل پہ آ کر وہ کہتے ہیں، یحییٰ مازنی کہتے ہیں 40 سال سے علی جہاں رہا میں علی کے ساتھ رہا، میں مولا کے ساتھ۔ علی ادھر سے گھر لے لے، ادھر میں اسی ہمسائے میں چلا گیا، ادھر سے ادھر کوفے میں میں کوفے میں چلا گیا، ادھر سے مدینے میں مدینے میں چلا جا۔ 40 سال سے میں علی کے ساتھ ساتھ ہمسائے میں رہا، میں نے اس 40 سال کے اندر کبھی بی بی زینب کو باہر نکلتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا اپنے آنکھوں سے۔ تو زینب سے زیادہ ہمارے آنکھوں میں حیا ہے، عفت ہے، نیت زہرا زینب سے زیادہ پاک ہے۔ نہیں جی، نیت صاف ہو، چادر کی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس کے لیے سب کچھ قربان۔ بی بی کی شہادت میں ہمیشہ اس نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، جب علی آیا قبر کے قریب، یہ تبلیغ کے جملے ہیں اس لیے میں مصائب کی طرف نہیں ہے، میں ابھی تبلیغ کا وہ جملہ نقطہ جو نکال رہا ہوں یہاں پر، خاص جو اصحاب تھے نا علی کے ساتھ، علی جب غسل دے رہے تھے رونے کی آواز باہر تک آ، سلمان کہتا ہم باہر تھے، علی جیسے جوان بیٹے سے جدا ماں کی طرف رونے کی آواز باہر تک آ رہے تھے زہرا کو جب غسل دیتے وقت، لیکن تھا خاص سلمان و منا بھی تھے سارا، لیکن قبر کے قریب آ گیا، کفن کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ماں بہنیں ذرا غور سے سنو، کفن کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ سلمان جیسا صحابی ساتھ تھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے علی نے دعا کی، پاک پروردگارا
علی مجبور ہوں، کیا کریں؟ قبر میں علی جاؤں تو دینے والا نہیں، دے دوں تو لینے والا نہیں۔ یہاں پر یہ تبلیغی جملہ یہ ہے، علی نے زہرا کی کفن کو بھی کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا صحابی کو۔ عفت ہے، عصمت، یہ عصمت کا وہ منزل ہے جہاں پر آ جاتے ہیں۔ کبھی زینب نے گھر میں بابا کے لہجے میں بات نہیں کی، مدینے میں، کوفے میں، کسی جگہ پر کبھی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا زینب نے بابا کے لہجے میں گفتگو کی ہو، کبھی کسی جگہ پر نہیں۔ لیکن ایک دفعہ دربار میں آ کے زینب نے بابا کے لہجے میں بات کر کے یہ بتانا تھا، دیکھو تم سمجھتے ہو زینب کی چادر چھین گیا، زینب اپنے آواز کو بھی پردہ کر سکتی ہوں، میں اپنی بابا کے لہجے میں بات کر کے خاتون کا جو لہجہ ہے زینب کے اپنے لہجے کو میں چھپا سکتی ہوں، میں کر بھی سکتی ہوں، پردہ کر سکتی ہوں۔ زینب مجبور نہیں ہے، زینب جب آواز کو پردہ دے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو پردہ بھی دے سکتے ہوں، لیکن میں اپنے نانا کی امت کے لیے نہیں۔ عفت کا وہ آخرین منزل ہے زہرا کی۔ بچوں کی تربیت، خوش قسمت وہ ماں بہنیں ہیں، یہ بتا دے میں اس معاشرے کے لیے سید حسن نصر اللہ جیسے کو میں نے تربیت کر کے دے دیا، میں نے شہید عارف جیسے کو میں نے تربیت کر کے دے دیا۔ یہ نہیں ہے فخر کر میں باہر نکلتا ہوں، مجھے بھی آزادی ہے، میں نے بھی آزادی سے کام کرنا ہے، میں نے بھی نوکری کرنا ہے، مجھے بھی آزادی ملنا چاہیے۔ یہ آزادی عورت کے لیے نہیں ہے۔ یہ لیمپ جو جہاں پر جو نور جہاں پر آ رہی ہے اس میں دو تار ہوتے ہیں، ایک سے تار سے یہ لیمپ جو ہے یہاں پر یہ روشنی نہیں ہے، اس میں دو نور، دو تار ہے، ایک ٹھنڈا ہے ایک گرم ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں تو یہ روشنی ہمیں، تو گھر کے اندر بھی یہ ایک شوہر ہے ایک بیوی ہے، ایک ٹھنڈا دار ہے ایک گرم والا ہے، یہ آپس میں ملیں گے۔ مرج البحرین یلتقیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ خانوادہ تربیت ہے زہرا کی، زندگی ہی تربیت ہے۔ معاشرے میں زہرا نے ایسے خدمت کی، باپ کی خدمت، باپ مجبور ہو کے کہنا پڑا فاطمۃ ام ابیہا۔ علی کی خدمت 9 سال علی کے ساتھ، اللہ اکبر، 9 سال مدینے میں 80 جنگیں لڑی ہیں علی، اب رسول کی 80 جنگ، 82-83 کے قریب ہے سریہ اور جنگ کے تمام۔ ایک جنگ میں علی شریک نہیں ہے، تمام جنگوں میں علی شریک ہے سوائے ایک کے، جنگ تبوک ہے نا جو آخری جنگ تھا، جنگ تبوک، اس کے علاوہ تمام جنگوں میں علی شریک ہے۔ کبھی 2 مہینہ، کبھی 3 مہینہ، چلو ہم درمیانہ نکالیں، درمیانہ اگر نکالیں 1 مہینہ حساب کریں، چلو 2 کو 3 کو حد ختم کر کے حد اوسط کو نکالیں، متوسط توسطاً جو ہے نا مقدار میں 1 مہینہ لگا دیں تو 80 جنگ میں مہینہ لگیں، کتنے ہو گیا؟ 80 مہینہ، 80 مہینہ ہو گیا نا۔ اب یہ تقسیم کریں 10 سال کے اوپر، تو سال میں کم از کم علی 8 مہینہ گھر سے باہر ہے، سال میں علی 8 مہینہ گھر سے باہر ہے۔ کبھی ایک جملہ کسی جگہ پر نہیں زہرا نے علی آپ نے گھر کے لیے ٹائم نہیں دیتا، بچوں کے لیے ٹائم نہیں دیتا۔ میں نے 3 کام علی آپ کے ساتھ، میں نے 9 سال زندگی گزاری علی نے، میں نے 3 کام نہیں کیا آپ کے ساتھ۔ ایک، میں نے کبھی آپ سے گھر کے اندر میں نے جھوٹ نہیں بولی علی، میں نے آپ گھر میں کبھی آپ سے جھوٹ نہیں بولی۔ 1، 2، میں نے خیانت نہیں کی۔ ہوتے میاں بیوی گھر کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کبھی میں نے خیانت، کبھی میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا علی، تنہا نہیں چھوڑا، میں نے آپ کو یہ ساتھ دے دیا۔ یہ وہ زندگی ہے، لیکن گھر کی ذمہ داری ماں بہن کی ذمہ داری ہے، اسی لیے بیٹی کی تربیت کی ہے، ایسے تربیت کی ہے، وہ ولایت تکوینی کے مالک بنا دیا زہرا نے زینب کو۔ شام کے بازار میں جب رش بہت زیادہ ہوا تو زینب سے نہیں رہا، اس کو تو خاموش ہو جاؤ، جیسے زینب نے کہا نا اس کو تو گھنٹی رک گئی، جو حیوان تھے ان کے گھنٹی، گردن کی گھنٹی آواز رک گئی، اس کو تو خاموش ہو جاؤ شام والوں، گھنٹی تک، یہ ولایت تکوینی ہے زینب کے اندر۔ اس بچی کی تربیت کر کے محافظ امامت بنا کے دے دی، محافظ امامت کو بچانے والے۔ اور زہرا کی خود جو خدمت ہے، یہ جو آج کل ہم ولایتی ہے، مولائی ہے، نام لیوا ہے، یہ سب کچھ مرہون منت ہے، یہ 2 خاتون سے، ایک زہرا ایک زینب، سب کچھ اسی 2 خاتون سے ہے اور کسی کا وہ نہیں ہے۔
ایک نے امامت کو بچا لیا، ایک نے آ کر پیغام رسالت کو، پیغام کربلا کو دنیا تک پھیلا کے اتنا تبلیغ کیا، اتنا تبلیغ کیا، اتنا تبلیغ کیا، زینب نے بے کفن کی تبلیغ کر کر کے آج دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی مرتا ہے تو آرزو کرتا ہے کربلا کی کفن ملے ہمیں۔ یہ تبلیغ زینب ہے، تبلیغ زینب، پیغام حسین کو لے کے دنیا کے اندر۔ ایک ماں نے جو کچھ کرنا تھا ولایت کی راہ میں، زہرا کہتے ہیں اب بابا کے بعد سب سے کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین واقعہ جس کے اوپر گواہ آدم کے لیے اتنا گواہ نہیں، شیش ہے، آدم کے لیے گواہ نہیں، 2 سے 3 ہے، سلسلہ آئے موسیٰ ایسا آگے سلسلہ چلتے آئے ہمارا نبی کے لیے کتنے دعوت ذوالعشرہ کے اندر وہاں پر تھے تو کتنے تھے؟ کربلا میں حسین کے لیے 72 ملے۔ امام زمان آئے گا، امام زمان کے لیے کتنے ملیں گے؟ 313۔ لیکن علی کی امامت کے اوپر 1,18,000 گواہ۔ پہلے شاید کسی محلی میں نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا اسی جگہ سے، 1,18,000 کا مجمع۔ چلو 18,000 کو نکالیں، 1,00,000 واپس آئے گا۔ درود دیجیے۔ یہ 1,00,000 واپس آئے گا۔ ہر گھر میں اگر 5 آدمی حساب کر لیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، 5 بھی حساب کر لیں، 5 حساب کر لیں تو 1,00,000 واپس آئے گا۔ گھر میں سب سے پہلے یہی پوچھیں گے آپ تو 3 دن پہلے آنا تھا، کیونکہ پرانا دور ہے، پیدل آتے تھے، پتہ چلتا تھا آج حاجیوں نے واپس آنا ہے، 3 دن انتظار کرتے کرتے ہر ایک نے راستے سے پوچھا، گھر میں پوچھا کیوں لیٹ کیا 3 دن سے، تو ہر ایک نے بتا دیا نبی نے عجیب سے واقعہ کیا، وہاں پر غدیر کے میدان میں اس طرح سے علی کو اٹھایا پالان شتور پر، اس طرح سے علی ولایت کا اعلان کر دیا، تو اس طرح سے تو وہ 5 آدمی حساب کرے تو 1,00,000 ادھر ہو گیا، 5 لاکھ ادھر ہو گیا، تو 6,00,000 علی کی ولایت پہ اور گواہ بنا دیا، 6,00,000 گواہ بنا دیا۔ لیکن پھر بھی بھول گئے، تو زہرا کہتے ہیں کیا کریں، اتنے گواہی کے باوجود 2 دن نکل گیا نا، 2 دن نکل گیا، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ سب مردوں نے بیعت کی ہے علی کے ہاتھوں پر، اب خواتین جو نامحرم ہیں علی کے ہاتھ پر تو بیعت تو نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کہتے ہیں رک جاؤ، خیمے کے اندر پانی لے لو، برتن میں پانی لے لو، ایک طرف میں ایک طرف سے علی کے ہاتھ دو، ایک طرف سے ایک خاتون کو کہہ دو پانی کے اندر ہاتھ ڈال کے علی کی بیعت کرے، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمام کے تمام 1,00,000 یا 18,000 بیعت کیے بغیر ایک کو جانے۔ یا رسول اللہ اتنے گرمی میں 2 دن سے بچے انتظار میں ہیں، کہتے ہیں جو بھی ہو مر جائے ادھر بیٹھیں گے علی کی بیعت کر کے جائیں گے، ہر ایک نے بیعت کر کے جانا ہے۔ اس لیے 3 دن لگا وہاں پر، بیعت کرتے کرتے 3 دن لگ گیا۔ قصیدہ پڑھنے والے قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا، کوئی باقین کرنا شروع کر دیا، کوئی اور جذبات میں آ کے، جیسے ہم جذبات میں آ کے نعرہ لگاتے ہیں تو غدیر کی میدان میں کتنا جذباتی ہوگا، حسان جیسا ہر ایک نے شعر پڑھنا شروع کر دیا، تو 3 دن اسی لیے لمبا ٹائم لگ گیا وہاں پر اسی سے۔ تو یہاں اب زہرا نے کہا اب زہرا آج اگر اس امامت کی دفاع نہ کروں تو حسن حسین تو چھوٹے ہیں، 2-3 تو ہے ہی نہیں، اب اصحاب تو ہے ہی نہیں جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو زہرا نے اپنے ذمہ داری کے ساتھ مکمل طور پر اس امامت کی راہ میں جو کر سکتی تھی زہرا سب کر کے پہلے دفاع کیا۔ نہیں، دفاع سے کام نہیں چلا، زہرا کو جا کے زہرا نے علیہ اعلان احتجاج، صدائے احتجاج بلند کیا، مکمل جا کر صدائے احتجاج بلند کیا۔ صدائے احتجاج کے بعد زہرا نے وہ بقیہ مراحل بھی زہرا نے طے کر دیا، آخری مراحل تک جو خدمت زہرا نے، اسی لیے کہتے ہیں ہم ذرا دل پہ ذرا ہاتھ رکھیں، ولایت کے لیے اتنا قربانی ہم دے سکتے ہیں؟ بس لیہنگ ٹوٹ جائے دے سکتے ہیں ہم؟ علی کی ولایت بہت قیمتی ہے، خون بہا کیا ہے؟ امام آئے گا کہتے انتقام لے گا دنیا سے، انتقام لے گا۔ کیا انتقام لے گا؟ کون سے انتقام؟ کیا چیز کے انتقام لیں گے؟ اکبر کے ایک بال کے بدلے میں پوری دنیا کی کافروں کو مار دے تو اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حسین کسی مصیبت پر ہمیں نہیں پکارا ہے، ایک مصیبت آ گیا حسین نے ہمیں بھی آواز دیا ہے، اے ہمارے شیعوں کربلا میں ہوتے تو دیکھ لیتے ہیں نا میرے ہاتھوں پہ بچہ کیسے تڑپ رہا تھا، تو اس کا بدلہ ہوگا دنیا سے، بدلہ لے سکے گا؟ نہیں لے سکتے۔
تو علی 25 سال گوشہ نشینی ہوئے، 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے، امام حسن نے زہر کھایا، امام حسین نے یہ سارا زخم اٹھایا، تو اس کو جس کے لیے یہ سب کچھ دے دیا تھا، یہ 250 سال تک 260 سال تک ائمہ نے جو قربانی دیا تھا جس قیمتی چیز کے لیے ہر ایک نے صبر کیا، زندانوں میں زندگی گزارے ہیں، تو اس کے لیے بدلہ لے گا تو کون سا بدلہ دے گا؟ کون سا بدلہ دے گا؟ کس چیز کا بدلہ لیں گے؟ بدلہ کیا ہے جس کے لیے لینا ہے؟ کیونکہ خون بہا ہو، قیمتی کوئی چیز ہو جس کے لیے جو خون بہایا ہے، وہ امام آئے گا تو وہ جو خون بہا کو جو قیمت جس کے لیے دیا ہے اس کو واپس لینا ہے، تو وہ نہ کرسی ہے، نہ پھدک ہے، نہ دنیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو قیمتی چیز ہے جس کے لیے زہرا نے قربانی دی ہے، جس کے لیے محسن نے قربانی دی ہے، جس کے لیے اصغر نے قربانی دی ہے، جس کے لیے کربلا والوں نے قربانی دی ہے، جس کے لیے امام حسن و عسکری تک ہر ایک نے قربانی دی ہے، وہ قربانی جس قیمت جس کے لیے دیا تھا وہ ولایت علی ہے جو غدیر میں اعلان ہوا تھا۔ اس لیے امام آئے گا کہ عدل کی حکومت قائم کر، ہم یہی کہتے ہیں نا، انتظار جہان در انتظار عدالت، پوری کائنات عدالت کی انتظار میں، عدالت در انتظار مہدی، عدالت مہدی کی انتظار میں ہے۔ لیکن میں آج بی بی کی ایام فاطمیہ ہے، اسے تھوڑا سا پریشانی نہ ہو آپ کے لیے، تھوڑا سا ایک پیکج، فری پیکج پھر دے دوں گا، انشاءاللہ آپ خوش ہو جائیں گے، دل خوش ہو جائیں گے۔ امام زمان کی اس منزل پہ آ کے کہتے ہیں، امام زمان کے آپ کی سوچتے ہیں 313 جو آئے گا، جو ابھی انتقام کے لیے ہمارا آرزو ہے امام کے ساتھ دعائے عہد جو پڑھتے ہیں، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی فی الحاضر والبادی، یہ سارے جو آپ روزانہ نماز کے بعد جو آپ پڑھتے ہیں دعائے عہد میں، اس کا آرزو ہوتے ہیں امام آئے گا تو سب کچھ کرے گا۔ تو اس 313 میں شامل ہونے کے لیے میں ایک عجیب سا آپ کو فری پیکج دے رہا ہوں۔ اب کہتے ہیں میں تو اس طرح سے قابل نہیں ہوں 313 میں شامل ہونے کے لیے، تو میں زندہ مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ یہ جو حر آیا تھا حسین کے پاس، صبح عاشور تک یزیدی تھا یا مومن تھا؟ مومن تھا، نماز شب پڑھنے والا، پاک و پاکیزہ، نبی کے ماننے والا، مکمل مومن تھا کہ 313 میں شامل ہونے والے، 72 میں شامل ہونے والا، یہ یزیدی تھا، یزیدی تھا نا، صبح عاشور تک یزیدی تھا۔ ایک دوسری، یہ وہاب جو آیا مسیحی تھا۔ ابھی شب جمعہ امام آتے ہیں دروازے پہ، کربلا میں حرم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے، امام زمان جو کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین جو ہستی ہے، السلام علیکم یا انصار اللہ، انصار رسول اللہ، انصار امیر المومنین، بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ انہی کے درمیان حور بھی ہے، اللہ اکبر۔ امام زمان کہہ رہے ہیں بِأَبِي أَنْتُ وَأُمِّي، انہی کے درمیان کون ہے؟ حور بھی ہے۔ انہی کے درمیان کون ہے؟ وہاب بھی ہے۔ انہی کے درمیان کون ہے؟ زہیر ابن قین۔ عقیدہ کسی اور عقیدے کا تھا، راستے میں بھاگتے بھاگتے حسین سے دور دور رہتے آیا، لیکن ایک سائڈ کا علم اس کو دیا، علمدار وفا کے پاس پورا کمانڈر پورے ہاتھ میں، لیکن ایک حبیب کو دیتے ہیں۔ ایک سائڈ کا علم کس کو دے دیا؟ زہیر ابن، امید ہوگی نا امام آئے گا جس کے اندر نیتی پاک ہو، جو دے سکتے ہیں وہ آ سکتے ہیں، اور بن کے آ سکتے ہیں۔ ادھر سے ایک اس سائڈ پہ ذرا دیکھ لو، اس سائڈ پہ ذرا دیکھ لو، ابن ملجم، علی نے کہا تم میرا قاتل ہوگا، استغفر اللہ، میں آپ کا قاتل؟ ہمارے اندر جو ہے، ہمارے جو خطبہ ہیں، انہوں نے زور لگا لگا کے نعرہ کے ساتھ علی کو داخل کیا ہوئے دل میں۔ وہ کہتے میرے اندر کوٹ کوٹ کے آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے ہے۔ ابن ملجم کہتے میرے اندر علی کی محبت، آپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہمارے اندر تو نعروں کے ساتھ تھوڑا سا ہلکی پھلکی سے ہے نا، اندر سے نعرے کے ہاتھ دیکھے، کوٹ کوٹ کے تو نہیں ہے ہمارے اندر علی کی محبت۔ واقعی ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے، محب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کوٹ کوٹ کے۔ شمر علی کے سجام میں ہے، 2-3 قدم رہ گئے تھے شہید ہونے میں، جنگ صفین میں 2-3 قدم رہ گئے تھے شہید ہونے میں، علی کی رکاب میں شہادت کی منزل پہ پہنچنے کے لیے چند قدم کے فاصلے پر رہ گیا تھا۔
ایک حسین کا قاتل بنا، ایک علی کا قاتل بنا۔ نیت پاک، دل صاف ہو، مولا اب بھی آئیں گے، دو تیاری کر کے رہیں، ہمیشہ سے دو تیاری۔ ایام فاطمیہ ہے، ظہور کے انتنا قریب ہو چکے ہیں، بس دعا کریں ان کے ساتھ ظہور میں اس حکومت کو ہم دیکھ لیں، ہمارے قسمت ہو جائیں۔ ظہور کا آخرین منزل کے اس مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، ظہور صغریٰ کے اندر ہے، ظہور کبریٰ کے لیے دعا کریں۔ تو اس کے لیے دو تیاری، ایک یہ مولا آتے ہی ہور بن کے پاؤں پہ گرے، معافی مانگے، یہ نہ کہیں یہ نہیں ہوگا جی، کوئی اور ہوگا، یہ علامت ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، شک کرے گا، شاک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، یقین ہو دل میں۔ ایک یہ، دوسری چیز جہاں سے پتہ چلے، جہاں سے امام کی آواز جب آ جاتے ہیں فوراً ہی باغ کے اسی وقت فوراً جائیں، مکمل طور پر اسی باغ، یہاں سے نہیں بچے کو چھوڑ کے آئیں گے، یہاں سے جا کر کہتے ہیں میں نے روٹی دے کے آئیں گے، گھر میں جا کے آئیں گے، نہیں، وہ رہ گیا، میں جا کے آؤں گا، گھر میں بچے چھوڑ کے آئیں گے، سکول جا کے آؤں گا، گھر میں روٹی دے کے آؤں گا، رہ گیا، بچے بعد میں آئیں گے، بھاگو دوڑو جاؤ مکے پہ، بہت بات پہنچ جائیں گے، مولا بچے ادھر ہے تو بلاؤ نہ، آ جائیں گے۔ یہ نہ کہو، انتظار نہ کرو، یہ دو تیاری ہمیشہ سے ساتھ ذہن میں رہو، جیسے آواز آئے گی، آواز پہنچ جائیں گی نا۔ یقین ہی نہیں ہے، یقین نہیں آ رہے ہیں، مشکل ہو رہے ہیں، یقین نہیں ہے آپ کو۔ جیسے ابھی یہ موبائل ادھر سے ہاتھ میں لے کے چائنا والوں نے بنائے، جاپان والوں نے، کسی انسان نے بنائے، انسان نے بنائے نا۔ ابھی آپ ادھر بیٹھ کے باقی کو بھی دیکھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ادھر سے آواز بھی سنتے ہیں۔ ہاں جی میں مکے پہ ہوں، جدھر بقی میں بیٹھا ہوں، دیکھو آپ کی نیابت میں یہاں پر زیارت کر رہا ہوں، آپ دعا کریں، آپ سلام کریں، میں بقی کی طرف کرتا ہوں، آپ ادھر سے السلام علیکم کہتے ہیں، ائمہ بقی کے لیے آواز ادھر بقی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو انسان کی بنائی ہوئے چیز کے ساتھ آپ بقی کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سلام بھی کر سکتے ہیں، آواز بھی سن سکتے ہیں۔ جب امام کا ظہور ہوگا، اپنی صلاحیت جب ظاہر ہوگا، خود ڈائریکٹ امام کی کلام کو سنے گا بھی اور امام کو دیکھے گا بھی۔ جب انسان کی بنائی ہوئی چیز سے کر سکتے ہیں تو یہی انسان کی صلاحیت ظاہر ہوگا، تو خود بخود دیکھیں گے، سنیں گے، تو باغو ڈوڑو اسی وقت سے، پھر انتظار نہیں کرنا ہے، شک نہیں کرنا دل کے اندر۔ ایک دوسری بات، انتظار نہیں کرنا، ادھر ہو کے آئے گا، ادھر ہو کے یہ رہ جائے گا پیچھے سے۔ بس یہ میں خصوصی طور پر ایام فاطمیہ کی مناسبت سے بس اپنے آپ کو تیار رہو، میں ہور بن کے امام کی 313 میں شامل ہو جاؤں گا۔ یا اربعین کی جلوس بھی اسی لیے ہے، وہاں پر ہر مذہب والے آ رہے ہیں تاکہ وہ 313 انہی کے درمیان سے چنے گا، جیسے 72 کو کربلا میں چنا تھا۔ تو ایام فاطمیہ کی انتظار میں ہم ہیں، جس کے لیے زہرا نے سب کچھ جو قربانی دی ہے۔ زہرا نے جو گھر گھر جا کر رات کو اصحاب انصار کی گھر میں حسنین کے ہاتھ تھام کے جا کے کہتے ہیں علی مظلوم ہو چکے ہیں، علی کے ساتھ دے دو، ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انسان ذرا سوچ لیں، جس کی عمر ہو 18 سال، سلمان کی نگاہ علی کے اوپر ہے۔ سلمان ایک دن علی کے ساتھ جا رہا تھا، بازار میں، گرمی میں ہے، باہر نکلے ہیں۔ سلمان، ہماری وجہ سے لوگوں نے تانا دیا، سلمان اجمی ہے، ادھر قبیلہ نہیں ہے، قوم خویش نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ رسول کو جب سنا تو کہا آج کے بعد سلمان محمدی کہو، سلمان فارسی نہیں کہنا، سلمان محمدی، سلمان منا اہل البیت۔ سلمان زخم زبان دیا، تانا دیا، دشنام دیا، بہت برداشت کیا۔ سلمان جنت میں اپنی جگہ کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کہتے مولا کیوں نہیں؟ امامات کے ہاتھوں سے اشارہ کیا، دیکھو اب جنت کو دیکھا۔ وہ سلمان جو دنیا میں زندہ رہتے ہوئے جنت کی کھجور کھانے والا سلمان، بیوی کے گھر میں آ جاتے ہیں، کھجور دے دیا، بیوی اتنے خوشبو، کبھی مدینے میں اس طرح سے کھجور میں نے نہیں دیکھا۔ کہتے سلمان وہ یہاں کی نہیں ہے، یہ ابھی 3 حور جنت سے آ گئے تھے، انہوں نے جنت سے لے کے آئی ہے، ایک کی نام سلمہ، ایک کی نام مغدودہ، ایک کی نام ذرہ۔ میں نے پوچھا ان کے نام، ایک نام تمہارا سلمہ کیا ہے، مغدودہ کیا ہے، ذرہ کیا ہے؟ سلمہ نے کہا مجھے اللہ نے سلمان کے لیے پیدا کیا ہے، مغدودہ نے کہا مجھے مقداد کے لیے پیدا کیا ہے، ذرہ نے کہا مجھے آوازار کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ابھی مجھے ملنے کے لیے آتے۔ یہ سلمان گلی سے گزرا، 1 ہفتہ تک خوشبو آتے رہے اسی گلی سے، جنت کی خوشبو آتے رہے کھجور کی۔ وہ سلمان جنت کی جگہ دیکھ لیا، 10ویں ایمان کے درجے پر فائز سلمان دیکھ لیا۔ سلمان جانا چاہتے ہو؟ مولا کیوں نہیں، دل کی تو آرزو ہے، لیکن مولا آپ سے میں ایک سوال کروں گا، آپ سے ایک سوال کروں گا۔
مولا معاف کریں، آپ نے بھی جانا ہے یا سلمان کو اکیلا بھیجنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو ابھی نہیں جانا ہے، اللہ کو حکم آئے گا، لیکن اگر تم نے جانا ہے تو میں دعا کروں گا اللہ اسرائیل بھیج دیں گے، تمہیں ابھی اٹھا کے لے جائیں گے جنت میں تو ابھی نہیں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں مولا معاف کرو، میں آپ کے قدموں میں رہنے کو جنت سمجھتا ہوں، میں ادھر بیٹھ کے جنت کمایا ہے، ادھر باغ میں جا کے میں کیا کروں؟ باغ میں جا کے کیا کروں؟ آخری نبی کا آخری وقت تھا، یہ ہمارے لیے ہے۔ سلمان عجمی تھا، 10ویں ایمان کے درجے تک پہنچ گیا۔ بلال حبشی تھا، معزن بن گیا، اسلام کا پہلا اذان دینے والا، عرب کا بڑا بڑا قبیلہ والے چھوڑ کر، جس کو شین اور سین میں تمیز نہیں تھا، اشہد اللہ، اشہد نہیں آتے تھے، اشہد اللہ اللہ سین کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اعتراض کیا تو اذان صبح نمودار بھی نہیں ہوا۔ وہ بلال ہے جس کو فضۂ خادمہ حبشی کنیز، بابا کا تخت و تاج چھوڑ کے ادھر زہرا کی کنیزی اختیار کی، وہ کنیز رسول کے پاس آخری وقت میں بلایا، فضہ ذرا قریب آ جاؤ، جبرائیل امین خدا کی طرف سے ابھی آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں فضہ سے ذرا کہہ دو 3 حاجت مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ زہرا کے قدموں میں رہ کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فضہ کی دنیا میں 3 حاجتوں کو پورے کرنا ہے، 3 حاجت مانگو، جبرائیل ابھی بتا رہے خدا کی طرف سے۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ جبرائیل سے کہہ دو ان کو بتا دے اللہ تعالیٰ کو، میرے پہلی حاجت یہ ہے سنہ 61 ہجری کربلا تک میں زندہ رہوں۔ میری دوسری حاجت یہ ہے کہ میرے گردوں میں طاقت ہو، حسین یہ نہ کہے، زینب یہ نہ کہے دادی فضہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ بوڑھی ہو چکے ہیں، مدینہ بیٹھے، بلکہ وہ بھی مجھے ساتھ لے کے جائیں۔ 2 تیسری میری حاجت یہ ہے کہ میں ان کی خدمت کرتے ہوئے ادھر کربلا تک جاؤں۔ کہتے ہیں رسول نے کہا حسن کی ابھی تو 5.5 سال ہے، حسین کی 4.5 سال ہے، زینب کی تو 3 سال ہے، ام کلثوم کی تو 2 سال ہے، آپ کو کہاں سے پتہ چلا ایک کربلا ہوگا وہاں پر ایسے واقعہ؟ کہتے ہیں جب آپ لوگ باہر نکل کے جاتے ہیں نا تو یہ چھوٹی بہن بھائی زینب اور حسین کمرے میں جا کر دونوں نے کربلا کے نقشے کو یہاں پہ کھینچ کے کہتے ہیں بھائی مدینہ چھوڑنا آپ کی ذمہ داری ہے، مدینے سے نکلنا آپ کی ذمہ داری ہے، اکبر کو دینا آپ کی ذمہ داری ہے، اصغر کو لے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو بھائی کہتے ہیں بہن کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک سکینہ کو ساتھ لے کے جانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو مجھے پتہ چلی ایک کربلا ہوگی سنہ 61 ہجری میں، یہ دو بہن بھائی ادھر تک جائیں گے، تو میں انہی کی خدمت کرنے کی یہی 3 حاجت کو اللہ کے پاس یہی۔ کسی نے کہا فضہ تمہیں دعا مانگنے کی سلیقہ بھی نہیں، مجھے اگر کہہ دیتا نا میں قیامت تک زندہ رہوں، ایک قیامت تک حکومت میرے سلیمان کی طرح تخت و تاج مجھے ملے، بادشاہ بن کے رہے۔ 2 تیسری حاجت جنت میں داخل ہو جائے، دنیا بھی آباد اور آخرت بھی آباد۔ بلبل کو گل پسند ہے، گل کو ہوا پسند ہے، ہم بوترابیوں کو خاک شفا پسند ہے۔ فضہ کو وہی پسند تھا، وہ منزل ہے جہاں پر زہرا نے پہنچا دیا، وہ منزل ہے جہاں پر سلمان کی نگاہ علی کی در پر ہے، ہمیشہ علی کی در پر ہے۔ کہتے ہیں علی جہاں نکلتے ہیں باہر سلمان علی کو دیکھتے تھے۔ ایک دن سلمان اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو مدینہ زیارت نصیب فرمائے، وہاں آپ دیکھیں گے در زہرا سامنے ہے، اس کے سامنے اصحاب بیٹھنے کی جگہ ہے، اصحاب صفہ جو غریب اصحاب بیٹھتے تھے۔ آدھی مغرب کے بعد اندھیرے میں آہستہ دروازہ کھلا، سلمان نے جلدی سے دیکھا تو علی آرام سے نکل کے جا رہا ہے، پیچھے پیچھے گیا، علی نخلستان میں گیا، ایک کھجور سے ٹیک لگا کر علی بلند آواز کے ساتھ گریہ کیا۔ سلمان نے پیچھے ہاتھ رکھا، کون ہے؟ میں سلمان ہوں۔ مولا آپ اندھیرے میں باہر نکل کے نخلستان میں باغ میں آ کر ادھر رونا شروع کر دیا، مولا کیا ہے؟ کہتے ہیں سلمان نہیں پوچھنا، آج میں گھر میں جب گیا نا میں نے عجیب حالت دیکھی علی نے، کیا زہرا دیوار کے اوپر ہاتھ لگا کے دیوار کے سہارے سے چل رہی تھی، میں نے بچوں کے سامنے رونا، علی کو مشکل تھا، علی باہر نکل کے آ کے رونا شروع کر دیا۔ علی گھر میں آ جاتے ہیں، زہرا کو دیکھ کے علی کی ساری تھکاوٹ دور ہو جاتے تھے علی کی، لیکن ایک دفعہ جب علی گھر میں آتے تو زہرا نے چادر کے ساتھ علی سے چہرے کو چھپا لیا، علی بائیں طرف بیٹھے تو زہرا نے ادھر سے چھپا لیا۔ علی کے سمجھ میں نہیں آیا پیغمبر کی بیٹی کیوں علی سے چہرے کو چھپا رہی ہے۔ جب غسل کے لیے چادر کو ہٹایا تو پتہ چلا رخساروں پہ تمانچوں کے نشانات،
علی سے چھپا لیا تھا زہرا نے۔ علی جب آ گیا تو زہرا کی وصیت ہے، علی غسلنی فی اللیل، رات کو مجھے غسل دے دو، کفنی فی اللیل، رات کو مجھے کفن پہنا دو، دفنی فی اللیل، علی رات کو مجھے دفنا دو۔ زہرا نے خود پہلے غسل کیا، نئے کپڑے پہن لیا اور علی کو وصیت کیا علی کپڑے اتارنا نہیں، میں نے نئے کپڑا پہن لیا ہے، غسل کر چکی ہے میں نے، تاکہ کپڑے کے اندر سے غسل۔ اللہ اکبر! زہرا کو علی کی اتنی خیال، کپڑے اتارے گا تو زخمی بدن کو علی دیکھ نہیں سکتا، اس لیے کہا تھا کپڑے کے اندر سے غسل دینا تھا۔ علی غسل دے رہے تھے، ایک دفعہ علی کے ہاتھ زخمی پسلیوں تک پہنچ گئی، زہرا کی آواز نکل کے آگے علی آہستہ غسل دے دو۔ علی نے غسل دینا چھوڑ دیا، بلند آواز سے گریہ کرتے ہیں۔ آسمان نے کہا مولا آپ تو ہمیں رونے نہیں دے رہا تھا، آپ کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں پیغمبر کی بیٹی نے اپنے زخمی بدن کو علی سے چھپا لیا تھا۔ جنازے تیار ہو گئے، ہلم اولادی وتزودوا عن امکم، بچوں آؤ اپنے ماں سے زاد و توشہ لے لو۔ امام حسن سرانے بیٹھ گئے، زینب دائیں طرف، ام کلثوم بائیں طرف، حسین سامنے ہے۔ بیٹا ماں سے وداع کرو، کہے بابا آپ نے کبھی دیکھا میرے ماں بلائے بغیر میں نہیں گیا ہوں؟ علی کہتا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا، بند کفن ٹوٹ گئی، زہرا کے ہاتھ نکل کے، میرا غریب حسین آؤ ماں سے وداع کرو۔ ہاتف غیبی نے آواز دی علی زہرا کی بچوں کو زہرا سے جدا کرو، فرشتے رو رہے ہیں۔ ہم فرشتوں سے عرض کرتے ہیں فرشتوں آج مدینے میں بابا نے اپنے بچوں کو ماں کی جنازے سے پیار و محبت سے جدا کیا ہوگا، تم کہاں تھے شام غریبان عصر عاشور کربلا میں؟ زخمی بدن سے لپٹ کر بابا سے شکایت کر رہی ہے سکینہ، شمیر نے تازیانہ لے کے آنا تھا۔ سکینہ نے کہا بابا وہ شمیر آ رہے، مجھے بچا لو بابا۔ جب آ گئے ایک مرحلہ، علی پریشانی کے عالم میں زہرا کو ہاتھوں پہ لے کر، کہ پریشانی کے عالم میں علی نے دعا کی ہوگی پاک پروردگارا میرے ہاتھوں پہ جو بدن ہے زہرا کی، اس کا واسطہ علی کی مشکل کو آسان فرما۔ علی پریشانی میں ہے، قبر میں جائے تو دینے والا نہیں، دے دے تو لینے والا نہیں۔ شاید زہرا کی وسیلے سے علی کی دعا قبول ہو گئی، قبر کے اندر سے دو ہاتھ آ گئے، علی میرے بیٹی کو مجھے دے دو، میں اتاروں گی قبر میں۔ ادھر ایک باپ آ کے بچی کو، اپنے بیٹی کو اٹھا لیا۔ ایک خرابہ شام میں سجاد نے جب دیا تو حسین نے سکینہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ دخترم خوش آمدید جائے تو در دنیا نہ بھول، میرے بیٹی خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کے جگہ تو دنیا تو نہیں تھا، بے وجود ہے تو صفا در گلشن عقبہ نہ بود، آپ کے بغیر ہمارے پاس یہاں پر خوشیاں نہیں تھی۔ جان بابا بارہا مرز خدا کردم طلب، بابا میں بار بار بچوں کے سامنے دعا کرتی تھی پاک پروردگارا زہرا کی موت کو بھیج دے عجل وفاتی، لیکن آپ پہ رونے کے علاوہ زہرا کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ دخترم آن روز کی مندست علی دادم ترا جائے پنج انگشت سیلی در رخت پیدا نبود۔ بیٹی یہ تو ذرا بتا دو، جس دن علی کے پاس امانت کے طور پر دیا تھا رخساروں پہ تمانچوں کی نشانات تو نہیں تھے بیٹی؟ جانے بابا نقش ان سیلی گواہی می دہاد، ہیچ کس مثل بنو مثل علی تنہا نبود۔ یہی نشانے بتا رہی بابا علی اور میرے علاوہ ہمارے ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دخترم آن روز کی برما ہے رخت سیلی زدن، ہر چمی پر سمبو کو آیا علی انجا نبو۔ بیٹی ذرا یہ تو بتا دو جب آپ پر تمانچے مارے تو علی نہیں تھا، علی نے دفاع نہیں کیا؟ جان بابا بود
بود اما دستهایش بسته بود، جو صبر بین دشمنان او را نبود. بابا علی تو تھے نا، لیکن علی کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، علی کو صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا. رسول نے سوال کیا دخترم آیا حسینم دید مادر را زدن، شاہد این صحنہ آیا بود زینب یا نبود؟ بیٹو یہ تو بتا دو جب آپ پر تمانچے مارے میرے زینب نے دیکھی میرے حسین وہاں پر موجود نہیں تھا. جان بابا لرزہ بر اندام شان افتادہ بود، ذکر شان جز یا رسول اللہ یا امہ نبود. بابا میرے بچے تو تھے لیکن وہ آپ کو پکار رہے تھے، نانا نانا ماں کو بچا لو، نانا